میرے ایمانی بھائیوں، کسی کہنے والے نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں کہا، آفاق را گردید آفاق را گردید مہر بتاں ورزید بسیار خوباں دید تو چیزیں دیگر۔ اور ایک کہنے والے نے کہا، تو وہ آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالی ہی، تو خدا کا عکس جمال ہے، کشف الدجا بجمالی ہی، تو شاہکار خصال ہے، حسنت جمیع خصالی ہی، تو ہی آپ اپنی مثال ہے، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔ میرے ایمانی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، پیارے آقا کی سیرت، پیارے آقا کی زندگی، یہ ایک اتنا طویل موضوع ہے اور یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اگر مختصر لفظوں میں یہ کہوں کہ جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا موقع شروع ہوا، تب سے لے کر آج تک جتنے کہنے والوں نے جو کچھ فرمایا، جتنا لکھنے والوں نے جتنا بھی لکھا، لیکن آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی ایک شعبہ جات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بہادر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین با اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، پیارے آقا بہت جمیل تھے، پیارے آقا بہت مقبول تھے، پیارے آقا بہت ملنسار تھے۔ اگر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشوں کو بیان کیا جائے تو این محال۔ میں صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف کا اپنی عملی زندگی سے موازنہ کرتے ہوئے تذکرہ کروں۔ اس کائنات میں جتنے انسان بسنے کے لیے آئے، ان انسانوں میں سب سے پاکیزہ جماعت اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بنائی، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ امین، سب سے زیادہ صادق، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ بااخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ اگر کسی انسان کا کوئی عقیدت مند ہو، اگر کسی سے کوئی محبت کرنے والا ہو اور وہ کسی کے اوصاف بیان کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ عقیدت اور محبت میں مبالغہ کر رہا ہے۔ جادو تو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حق تو وہ کہ جو اپنے پرائے اور دشمن بھی جس کو بیان کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی تعلیم دی، اور آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر سمیٹنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
وسلم میں نے آپ کو اخلاق کی سب سے زیادہ بلندیوں پر فائز کیا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو پیدا ہی ہوا ہوں اخلاق کو نمایاں کردار تک پہنچانے کے لیے۔ میرے نوجوانوں، باشعور جموں کے عوام، میرے دانشمند بھائی، خلق اور اخلاق یہ دو لفظ میں نے استعمال کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور حدیث پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں تاکہ میں اخلاق کو اعلیٰ معیار تک پہنچا کر سانس دوں۔ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مبعوث ہوئے، تمام انبیاء کرام نے اخلاق کی تعلیم دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق خلق کی جمع، اور خلق کہتے ہیں عادت۔ اخلاق عادات، انسان، میں اور آپ کے انسان ہیں، اور انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس کو انسان کا اخلاق کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اخلاق فاضلہ، ایک ہے اخلاق محسنہ، ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے خلق عظیم۔ ایک صفت تو اخلاق یہ ہے، اردو میں اس کو سمجھیے کہ ایک ہے اچھی عادت والا انسان، اور ایک ہے اخلاق رذیلہ، اخلاق خبیثہ، انسان کی بری عادتیں۔ تو انسان اخلاق فاضلہ والا بھی ہوتا ہے اور اخلاق رذیلہ والا بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دنیا میں مبعوث ہو کر جتنی محنت کی ہے وہ ساری کی ساری محنت اخلاق رذیلہ سے نکال کر اخلاق فاضلہ میں داخل کرنے کی محنت ہے۔ یہ جو انسان ہے، انسان مدنی الطبع ہے، انسان شہری زندگی سے مل کر بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں جو تنے تنہا اپنی زندگی کو بسر کر سکتا۔ آپ مجھ سے اسے مثال پوچھیں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہوں گا۔ میرے پاس یہ چھوٹا سا کپڑا ہے، رومال۔ اس رومال کو بنانے کے پیچھے کتنے انسانوں کی محنت لگی، کتنے انسانوں کے کمالات لگے، کتنے انسانوں کی زندگی لگی، اور یہ چلتے چلتے مجھ تک آیا۔ میں نے اس رومال کو اوڑھا اور اس رومال کو لے کر میں آپ کے سامنے یہاں چند اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ جو میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں، یہ معروضات میں اپنے تنے تنہا پیش نہیں کر رہا، بلکہ یہ باتیں پیش کرنے کے لیے مجھ پر بہت سارے لوگوں نے محنتیں کی۔ ماں باپ نے محنت کی، اساتذہ کرام نے محنت کی، منتظمین مدارس نے محنت کی، اسکول والوں نے محنتیں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو اس انجمن کے دل میں بیعت ڈالی، اس کے بعد انہوں نے دعوت دی، پھر کتنے مراحل سے گزرتے گزرتے یہاں پہنچا۔ تو ایک انسان اپنی زندگی میں تنہا زندگی گزار نہیں سکتا۔ چند انسان مل کر جو اجتماعی اور شہری زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کے گزارنے کو معاشرہ اور سوسائٹی کہا جا سکتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معاشرہ اور سوسائٹی۔ معاشرے کا بگاڑ،
سوسائٹی کا بگاڑ کیسے ہوتا ہے؟ معاشرے کا سدھار، سوسائٹی کا سدھار کیسے ہوتا ہے؟ اخلاق سے۔ ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اگر کسی انسان کی عادتیں اچھی ہیں، اگر کسی انسان کے اندر اوصاف حمیدہ ہیں اور وہ بذات خود ان اچھی عادتوں کے اوپر کاربند ہے، لیکن وہ انسان دوسروں تک اپنی اچھی عادتوں کو نہیں پہنچاتا، دوسروں کو اچھی عادت نہیں سکھاتا، دوسروں کو اچھے اخلاق نہیں سکھاتا، تو وہ انسان معاشرے کو بنانے میں ناکام رہتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو محنت کی، اپنے اخلاق کو صحابہ کرام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور دنیا میں بحیثیت جماعت، بحیثیت طبقہ اگر کوئی سب سے عظیم اور سب سے بڑی اور بااخلاق جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو استاد تھے، جو مربی تھے، جو معلم تھے، جو تربیت کرنے والے تھے، وہ آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ صحابہ کرام علیہم السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول فرمایا۔ تعلیمات کو دل و جان سے کیسے قبول فرمایا؟ میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب زندگی کے اندر اسلام کے کسی ایک حکم کو سنا اور سننے کے بعد سمجھا اور سمجھنے کے بعد جب پڑھ لیا، میرے ایمانی بھائیوں، وہ صحابی اپنی زندگی سے تو ہاتھ دھو بیٹھے، وہ صحابی دنیا سے تو چلے گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ صحابی کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ جب صحابہ کرام نے اتنی بڑی محنت کی، جب صحابہ کرام نے اس عقیدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اعزاز اور ایک ڈگری عطا فرمایا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ دوسری ڈگری عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا، خبردار، متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے، جو اللہ کا گروہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم کر لیتے ہیں، وَلَأَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کی جماعت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی ہے، ہمیشہ اللہ کی جماعت کامیاب رہتی تھی، رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ الگ بات ہے میرے ایمانی بھائی، ضمناً عرض کر دوں، موضوع سے ہٹ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ کے شکر گزار بندے ہر دور میں کم رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ بہت کم رہے ہیں۔ اس لیے کمی کو دیکھ کر یہ تصور قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، نہیں، نعوذ باللہ۔ میرے ایمانی بھائی،
میں آپ سے بات کر رہا تھا اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی تو اخلاق میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ تھوڑا سا ادھر متوجہ ہوں. اخلاق میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے؟ نبی پاک سب کو بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. سارے حضرات درود پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد النبی الہاشمی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے ایمانی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق میں سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی، جس اچھائی کو سماج میں بیان کیا، وہ انصاف کی تعلیم ہے، سچائی. صدق الصدق ینجی والکذب یہلک. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سب سے پہلی، سب سے عظیم چیز جو بیان کی، سب سے بڑا تحفہ جو انسانوں کو دیا. اور آج کے دور میں میرے نوجوانوں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے اور ہمارے اندر سے جو چیز ختم ہوتی چلی گئی وہ سچائی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ہمیشہ سچی بات کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سچ بولو گے تمہاری زندگی میں سچ آ جائے گا، جھوٹ تمہاری زندگی سے نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاکیزہ کر دیں گے. کہتے ہیں نا عام طور پر ایک کہاوت جھوٹ ایمان کی کینچی ہے. کیا مطلب؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے انسان کا دل کٹ جاتا ہے، برائیاں اس کو آ جاتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا وہ دل. اس لیے انسان کے دل کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوش محبت اور فرط محبت اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن ہر چیز اسی حد تک پسند ہے جس حد تک اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا. بے حد اور بے حساب ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کی توحید، وہ ہے اللہ کی محبت. اللہ کی توحید کی کوئی حد نہیں. اللہ کی توحید فرق محبت اللہ اول سے تھا، ازل میں ہے، ابد تک رہے گا. اور اللہ کی تعریف میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عقیدت میں، اللہ کی ربوبیت میں آپ جتنا زیادہ ڈیپلی چلے جائیں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد، آپ نے پڑھا ہوگا نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقدس. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اعمال میں محسوس کر رہا ہوں آپ حضرات
بہت زیادہ مضطرب اور میں آپ سے زیادہ، اس لیے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا مجھ جیسے گنہگار اور اخلاق رذیلہ والوں کا کام نہیں۔ ہزار بار گشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، میں نے ایسے نہیں کہا۔ پیارے آقا کی سیرت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے ایمانی بھائیوں، پیارے آقا نے آپ کی سیرت ایسے نہیں بنائی، صحابہ نے نہیں بنائی، تابعین نے نہیں بنائی، تبع تابعین نے نہیں بنائی۔ پیارے آقا کی سیرت تو وہ ہے جو پیارے آقا نے اپنی پوری زندگی میں کر دکھایا، جس پر صحابہ کرام نے چل کر دکھایا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اپنے موضوع سے آج کر چکے، تسلسل بات بنی رہا۔ آپ سے ایک حدیث پاک کا تذکرہ کر دوں، چلو کچھ نہ کچھ آپ کے کانوں میں پڑتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بات وہیں جائے گا، اخلاق کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو فرمایا کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کے کردار سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی آنکھوں سے، جس کی آواز سے، جس کی فکر سے، سب سے خطرناک چیز ہے کھوپڑی، جس کی فکر سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ پیارے آقا کی سیرت تو ایسی ہے نا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی تکلیف سے جانور بھی محفوظ رہے، جس کی تکلیف سے جانور بھی محفوظ رہے۔ انسانوں کی تو بات کیا کرنی۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اندر سے نکلی اور ہم کھوکھلے ہونے شروع ہوئے، کمزور ہونے شروع ہو گئے۔ میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، میں آپ سے عرض کروں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی سب سے زیادہ تعلیم دی نوجوانوں، میرے سننے والوں، وہ ہے سچائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور سچائی پر دیا، اور کتنا زور دیا سچائی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تو بات ہی کیا کرنی۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، سچ ہو کے جو جادو ہو کے جو سر چڑھ کر بولے، اپنے اور پرائے دونوں کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں آپ مجھ سے مت پوچھئے، کسی ولی سے مت پوچھئے، کسی نبی سے مت پوچھئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین دشمنی کرنے والے سے پوچھئے۔ تاریخ عرب میں دو آدمی ایسے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین دشمنی کرتے تھے، سارے عرب کو لڑائی اور جھگڑوں میں ڈال رکھا تھا پیارے آقا کی دشمنی میں۔ وہ دو انسان تھے، ابو جہل اور ابو سفیان۔ ابو جہل سے کسی نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف سچ اور کھری بات بولتے ہیں، کبھی پیارے آقا نے سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ابو جہل، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں تو پھر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
لگا یہ سوال بڑا عظیم ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ صرف میری چودراہٹ مجھے اس سچ کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ یہ ہماری سیاست، ہماری سیادت، ہماری قیادت کا مسئلہ ہے، ورنہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کہیں سے کہیں تک کوئی شبہ نہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت نامہ دے کر اپنے ایک نمائندہ کو قیصر روم کے پاس بھیجا۔ جب وہ دعوت نامہ قیصر روم کے پاس پہنچا اور اس نے اس دعوت نامے کو دیکھا تو انہوں نے ایک پیغام دیا، کہا کہ بھائی جاؤ باہر جا کر دیکھو اہل عرب کا کوئی متمول، اہل عرب کا کوئی مشہور آدمی یہاں آیا ہوا ہے کہ نہیں، اگر عرب کا کوئی مشہور آدمی ہو تو اس کو بلا کر لا۔ جب ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ عرب سے ابو سفیان اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوا ہے اور وہ آیا ہوا ہے۔ ابو سفیان کو بلا لیا گیا، قیصر روم نے بلا کر اپنے دربار میں پوچھا، کہا کہ مجھے عرب سے خط آیا اور وہ خط ہے محمد، سب کہو آواز بلند کہو، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور ابو سفیان، میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ میں مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی گفتار آپ نے کیسے پائی؟ وہ کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور کھڑے انسان، کبھی سچ سے سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا۔ اور آپ کو وہ مشہور واقعہ تو یاد ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، تمام عرب کے قبائل کو دعوت دی، بلا کر جمع کیا گیا جس طریقے سے آپ حضرات جمع ہیں، اور اعلان کیا، ایک تقریر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور خطاب فرما کر عرب کے قبیلوں کو بلا کر کہا کہ اے عرب والو، میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، زندگی کا عظیم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ میں نے آپ کے درمیان کتنے سال گزارے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ ہمارے درمیان گزارے۔ پیارے آقا نے پوچھا فَهَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، مجھے یہ بتاؤ اس 40 سال کے عرصے میں آپ نے مجھے سچا پایا یا اس کا برعکس؟ نعوذ باللہ دوسرا لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا پیارے آقا۔ سب نے کہا، یک زبان کہا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے تو آپ میں سچ کے سوا کوئی چیز پائی ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، علماء میں، حفاظ میں، عوام الناس میں، قائدین میں، سیاسی قائدین میں، کیا کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ کسی محلے میں، کسی گاؤں میں 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے رہنے کے بعد وہ یہ کہہ دے، اعلان کر دے، چیلنج کر دے کہ مجھے آپ کے درمیان 1 مہینہ رہتے ہوئے ہو گیا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ لیکن 40 سال کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، سب نے یک زبان کہا کہ ہم نے آپ کو سچائی کے سوا آپ نے کچھ نہیں پایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، پیارے آقا کی سیرت کا اہم ترین جز، پیارے آقا کو سچائی کتنی پسند تھی کہ ایک غیر مسلم، ایک کافر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، میری کچھ شرطیں ہیں، میں کیا کروں، میری رہبری فرمائیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ کیا مجبوری ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम, चूंकि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था और इस्लाम से पहले मेरे लिए कोई हद, कोई बाउंड्री नहीं थी, लिहाजा मैं शराब भी पीता हूँ, मैं जिना भी करता हूँ, मैं बेहयाई की बातें भी करता हूँ, नशीली चीजें इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं आज इस्लाम कबूल कर लूँ, अगर मैं कलिमा तय्यबा सब पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूं और आपकी जमात में शामिल हो जाऊं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि मैं रातों रात सारी बुराइयां छोड़। मुझे आप ये बताइए मैं अपनी जिंदगी का क्या करूं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे उम्मती, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, मैं तुमको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने के लिए आया हुआ हूँ। तुमने अपनी बहुत सारी बुराइयों का तज़किरा मेरे सामने कर दिया, तुमने अपने बहुत सारे अखलाक रज़ीला मेरे सामने बयान कर दिए, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप कलीमा को पढ़ लो, मगर एक वादा मेरे साथ कर लो। कितने वादे कर लो? एक वादा कर लो। मेरे जम्मू वाले गयूर दानिशमंदों में आपसे भी यही इल्तिजा करता हूँ, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के स्टेज से मैं आपसे भी यही इल्तिजा करता हूँ, आप भी सब के सब दिलो जान से आज यही एक वादा कर लो। वो बहुत डरा और डर कर पूछने लगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने इतनी बुराइयों के बावजूद मुझे इस्लाम में दाखिल करने की बात कर ली, हमें तो कोई कबूल नहीं करता था, सब कहते थे बुरा है, आपने हमें अच्छों में शामिल फरमाया, मुझे जरा ये बता दो वो एक वादा क्या? प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ एक ये वादा कर लो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सारी बुराइयां एक तरफ हैं, लेकिन प्यारे आका ने उनका तज़किरा नहीं फरमाया और एक वादा किया कि मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ, आप बोलो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इंशाअल्लाह हम भी झूठ, ताजिर झूठ, मुलाजिम झूठ नहीं बोलेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत, प्यारे आका की पाक तालीमात ये कहते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन लोग ऐसे हैं कि जिनको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत से नहीं देखेगा, ना उनकी तरफ कोई इल्तिफ़ात फरमाएगा और ना उनका तज़किया करेगा। उन तीन में एक वो ताजिर है कि जो झूठी कसम खाकर अपने सामान तिजारत को बेचता है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम जुज़ जो प्यारे आका ने जो तालीम दी और समाज जिससे बनता है, सोसाइटी जिससे बनती है, वो सच्चाई। इंसान खुद सच्चा हो, अपनी औलाद को सच्चा बनाए, अपने मुआशरे को, अपने महल्ले को सच्चाई का तालीम दे, इंशाअल्लाह वो समाज बेहतरीन समाज और बेहतरीन सोसाइटी बनेगी। दूसरी तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो अहम जुज़ है, मुझे चिट्ठी आ गई, आधा घंटा मेरा सारा उसमें चला गया, डिस्टर्बेंस में वो भी चल ही रही है। मैं सिर्फ दो लफ्ज़ों में आप हज़रात के सामने एक बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। दूसरी जो चीज हमारे आज के समाज में अमली तौर पर जिसकी जरूरत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से पहली चीज तो ये थी कि हमारे अखलाक अच्छे हो, और अखलाक में सबसे पहली चीज कि हमारी जिंदगी में सच्चाई है, और दूसरी चीज कि हमारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तहम्मुल, बुर्दबारी, कुव्वत बर्दाश्त हो,
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی تکلیفوں پر، اذیتوں پر، دردناک مصیبتوں پر جس طریقے سے صبر کیا ہے، تاریخ انسانیت کا کوئی انسان اس کا نمونہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے ایمانی بھائیو، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تو وہ ہے جو ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں گزری، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی وہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں گزری۔ مکہ المکرمہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، ان پڑھ یا پڑھا لکھا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کمزور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کی طاقت میں نہیں تھے، مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، برداشت کرنا پیارے آقا کی مجبوری تھی۔ لیکن اپنی بات کو سمجھتے ہوئے میں اتنا عرض کر دوں کہ جس وقت فتح مکہ ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مجمع کے ساتھ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ کرام مارے خوشی کے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زبانوں کے اوپر تو یہاں تک الفاظ آ گئے تھے، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کاٹنے کا دن ہے، آج مارنے کا دن ہے، آج تکلیفوں کو ٹھنڈا کرنے کا دن ہے، تمام بدلوں کا آج انتقام لینے کا دن ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور پیارے آقا نے دیکھا کہ آج فتح کی وجہ سے تمام دشمنان اسلام کے اوپر ایک موت طاری ہوئی ہے، سارے لوگ چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور پیارے آقا کا ایک دشمن اکرمہ بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، وہ اکرمہ کو اتنا بھاگے کہ وہ جدہ کی حدود تک پہنچ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ مجھے اب زندگی گزارنے کے لیے عرب کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا۔ لیکن نبی پاک سب کو ہونا باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے ایمانی بھائیو، یاد کرنے جیسا جملہ ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آپ پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، سارے جاؤ اپنے گھروں میں امن سے بیٹھو، عافیت سے بیٹھو، کسی کو نہیں مارا جائے گا، کسی کو نہیں ستایا جائے گا، کسی کو اذیت نہیں دی جائے گی۔ جب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان عام سنا تو فوراً، میں ختم کر رہا ہوں، فوراً اکرمہ کی بیوی دوڑ ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج کا آپ کا اعلان عام سن کر میں بھی ایک امید کی کرن لے کر آئی ہوں کہ کیا اکرمہ بھی معافی کے قابل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اکرمہ کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، وہ اکرمہ، اس کی بات کر رہی ہوں۔ کہا ہاں ہاں، اس کو بھی معاف۔ جب یہ اعلان عام سنا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے دیکھا کہ جس کی دنیا بھی برباد، جس کی آخرت بھی برباد تھی، اور یہ اعلان سن کر اس کے دلوں میں بھی ایمان کی کرن جاگی اور وہ آیا رضی اللہ تعالیٰ، اور آ کر پیارے آقا کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے معاف کیا سب کو، میں بھی معافی چاہتا ہوں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جس نے جو گناہ کر لیے سب معاف، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہ وحشی ہوں کہ جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، کان کاٹے، اور میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اذیت نہیں کی، کیا
کیا مجھے بھی معافی ہے؟ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، پیارے آقا کی بردباری، فرمایا کہ ہاں ہاں آپ کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وحشی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ میرے ایمانی بھائیوں، جب تک ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے سچائی اور اخلاق کریمانہ اور تحمل پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آپ سب حضرات منتظر ہوں گے حجت